اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55۔ وَإِذْ اور جب قل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہرگز نہ ہم ایمان لائیں گے لکا تجھ پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً کھلم کھلا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے تم کو زندہ کیا، مبعوث کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم الغمامہ تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم المن تم پر من، والسلویٰ اور سلویٰ۔ کلو کھاؤ، من طیباتی طیب چیزوں سے، پاک چیزوں سے، ما جو رزقناکم ہم نے رزق دیا تم کو، اور ما نہیں ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے نفسوں پر یظلمون ظلم کرتے۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ادْخُلُوا ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس بستی میں، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدا وادخلوا الباب رغدم با فراغت، وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدا وقولوا سجدا سجدہ کرتے ہوئے، اور قولو کہو، حطۃ نغفر لکم، حطۃ یہ لفظ ان کو سکھایا گیا تھا، اس کا مطلب ہے بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں، مغفرت کر دیں گے تمہاری، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور جلد ہم زیادہ دیں گے محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، غیر الذی سوائے اس کے جو، یا دوسری وہ جو، قیل لہم کہی گئی تھی ان کو، فانزلنا پس ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء عذاب آسمان سے، بما ساتھ جو، یا اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یفسقون فسق کرتے۔ تو آیت نمبر 55 میں کہا گیا کہ تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہم آپ کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بطور سزا ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، ان کی زندگی کی دعا کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر اسی کو کہا کہ پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان جو میدان تیہ ہے وہاں کا واقعہ ہے، یعنی اس علاقے میں یہ صبح سے شام تک چلتے تھے، اور شام جب صبح اٹھتے تھے تو اسی علاقے میں ہوتے تھے جہاں سے وہ پہلے چلے تھے، تو اسی علاقے میں یہ حیران سرگرداں 40 سال تک پھرتے رہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ عمالقہ کی بستی میں داخل ہو جائیں، لیکن یہ انہوں نے وہاں سے انکار کیا تھا، تو 40 سال یہ پھر میدان تیہ میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص درست نہیں ہے۔ صحرائے سینا میں جب یہ اترے اور سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اس وقت یہ انتظام کیا گیا، یعنی جزیرہ نما سینا میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ میسر نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو ابر آلود کر دیا، یعنی وہاں سر چھپانے کے لیے مکان تو دور خیمے تک نہیں تھے نا، تو اگر اللہ تعالیٰ ایک مدت تک آسمان کو ابر آلود نہ رکھتا تو یہ تو دھوپ سے ہی ہلاک ہو جاتے۔ اور دوسری کیا چیز ان کو دی؟ من و سلوہ، یہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس ہجرت کے زمانے میں یا ان 40 برسوں میں ان کو ملتی رہیں۔ من کے بارے میں کہا جاتا ہے دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے، اور اللہ کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری قوم ان غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی، اور انہیں فاقہ کشی کی مصیبت اٹھانی نہیں پڑی۔ آج کسی بھی امیر ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر ایک دم سے آ جائیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا، یعنی من جو ہے بعض کے نزدیک یہ ترنجبین یا اوس یا جو درخت یا پتھر پر گرتی ہے شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح چپک جاتی، اور سلوا کے بارے میں بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جس کو یہ ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے، تو انہیں کہا کہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، لیکن ان لوگوں نے جو بھی کیا گناہ کر کے انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اور پھر کہا کہ ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ جو
کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اس بستی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے، ویسے اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی بستی تھی، کس زمانے میں بنی اسرائیل نے اس کو فتح کیا۔ بائبل میں یہ ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بدکاریاں کی، جس کے نتیجے میں ان پر وبا بھیجی گئی اور 24,000 لوگ ان کے جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ قرآن کے مطالعے کے وقت یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے ان کا مقصد عبرت اور نصیحت ہے، تاریخی حیثیت بیان کرنا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن جن پہلوؤں کو بیان کرتا ہے وہ وہی پہلو ہوتے ہیں جس میں ہمارے لیے درس عبرت ہو یا نصیحت ہو۔ تو ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یہ اس بستی میں داخل ہوں، اور یہاں پر جب یہ داخل ہوں تو یہ جھکتے ہوئے داخل ہوں، یعنی سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہوں، اور لفظ حتتن کہتے ہوئے جائیں۔ حتتن کے معنی ہے ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اس کی وضاحت حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ اپنی سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتت ان کی بجائے حبہ فی شعرہ یعنی گندم بالی میں کہتے رہے۔ اس سے ان کی سرکشی کا اندازہ ہوتا ہے جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا جو یہ مذاق اڑاتے تھے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ان کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل بہت سے اخلاقی زوال کا شکار ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے تھے، اور یہ بگڑے ہوئے زوال یافتہ قوموں کا کام ہوتا ہے۔ اچھے گھرانے کے بچوں کو الفاظ بگاڑنے کی ہم اجازت نہیں دیتے نا، غیر مہذب لوگ یہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بگاڑنا تو بہت بڑا جرم تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں جیسے سکھائی ہیں، جس کلام کو جیسے اتارا ہے ان کو ویسے ہی ادا کرنا چاہیے، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اور جو تسبیحات ہیں وہ بھی مسنون ہی کرنی چاہیے۔ جو الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ایز اٹ از ہی ادا کرنے چاہیے، کیونکہ الفاظ کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جادو بھی تو الفاظ ہی ہوتے ہیں نا۔ اور پھر یہ کہ الفاظ سے انسان کی پرسنالٹی کھلتی ہے، گفتگو سے انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے، اور ویسے بھی ہم جو بھی بولتے ہیں ایک حاضر باش فرشتہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ ان لوگوں نے وہ بات بدل دی تو ہم نے ان پر آسمانی عذاب نازل کیا، تو اس کا جو ذکر آتا ہے کہ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان پر فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ تو یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا کہ یہ غضب تھا اللہ تعالیٰ کا، بعض نے کہا سخت سردی یا پالا، اور بعض نے کہا طاعون۔ اس آخری معنی کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا، تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو ویسے رجز کا لفظی مطلب جو ہے نا وہ اضطراب اور وسوسے، شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، جیسے ان کا چین اٹھ گیا ہو، دل کی پریشانیوں کا شکار ہو جانا، یہ بھی تو اچھی علامت نہیں۔ اور اس کا علاج بھی کثرت سے استغفار کرنا ہی ہے، کیونکہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہیں رنج اور غم سے نجات دینے والی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ غم کو دور کرنے والی ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی یہاں بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر ہے۔